السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین اللہم آمین۔ سورہ سجدہ کو پڑھنے کی فضیلت۔ سورہ سجدہ 30 آیات پر مشتمل ہے اور احادیث کی روح سے اس کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ سورت انسان کو اللہ کی قدرت، قیامت، ایمان اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، جس کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورۃ ملک اور سورۃ سجدہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ یہ سورت دلوں کو نرم کرتی ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے اور رات کے وقت اللہ کی یاد میں مدد دیتی ہے، انسان کو غفلت سے بچاتی ہے۔ سورہ سجدہ میں جنت اور جہنم، نیک و بد، قیامت کے مناظر اور اللہ کی قدرت کو بار بار بیان فرمایا گیا ہے۔ اس کی تلاوت کرنے سے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے، یعنی آخرت کو بہتر بنانے کی انسان کوشش کرتا ہے اور یہ گناہوں سے انسانوں کو بچاتی ہے اور آخرت کی فکر انسان کے اندر بیدار ہوتی ہے۔ نماز اور سجدے کا شوق بڑھاتی ہے، انسان کو غفلت سے جگاتی ہے، اللہ کی عظمت دل میں بٹھاتی ہے۔ جمعے کے دن فجر کی سنتوں میں اس صورت مبارکہ کو پڑھنا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن سنتوں میں سورۃ سجدہ اور سورۃ دہر پڑھا کرتے تھے۔ امام قرطبی فرماتی ہیں کہ جمعے کے دن سنتوں میں اس کو پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ جمعے کا دن دنوں کا سردار ہے اور جمعے کے دن ان صورتوں کو پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں انسان کی تخلیق، قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے اور اللہ کے سامنے حاضری کا ذکر ہے، جو جمعے کے دن دلوں کو بیدار کرتا ہے۔ پھر سورہ سجدہ میں سجدہ کرنے والوں کی فضیلت کو بھی بتایا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری آیات پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے عاجزی، عبادت اور اللہ کے سامنے جھکنے کی اہمیت سکھاتی ہے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ سچا مومن کبھی متکبر نہیں ہوتا، قرآن سن کر اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، وہ عبادت اور سجدے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا سامعین کہ سورہ سجدہ کی تلاوت جو ہے وہ دلوں میں خوف پیدا کرتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے، آخرت کی فکر کو پیدا کرتی ہے، نماز اور سجدے کا شوق بڑھاتی ہے، غفلت سے انسان کو جگاتی ہے اور اللہ کی عظمت انسان کے دل میں بٹھاتی ہے۔ مزید یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا عارضی ہے، اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ اللہ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور رات کی عبادت انسان کو مضبوط بناتی ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور دلوں کا سکون کا ذریعہ بنتی ہے رات کی عبادت، اور اللہ سے انسان کا تعلق جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے رات کی عبادتوں سے۔ اب عملی طور پر ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم نے بھی سنت کو سامنے رکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور رات کو سونے سے پہلے سورہ سجدہ کی تلاوت کو معمول بنا لینا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو پڑھیں، اس کے ترجمے پر غور و فکر کریں کہ ہمارا اللہ سے وہ کنیکشن پیدا ہو جائے جو کہ اس صورت کو پڑھنے والوں کا ہوتا ہے۔ سورہ سجدہ مکی دور کے ابتداء میں نازل ہوئی، جیسے پہلے میں نے بتایا کہ اس میں 30 آیات مبارکہ ہیں۔
الف لام میم، یہ مقتدات حروف ہیں جس کے معنی صرف اللہ رب العزت کو معلوم ہیں۔ تنزیل الکتابی، اتارنا اس کتاب کا، لا ریب فیہ، نہیں اس میں کوئی شک، من رب العالمین، کہ یہ عالمین کے رب کی طرف سے ہے۔ اس کتاب میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ تاکید کی گئی کہ یہ کتاب اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یہ ایک سچی کتاب ہے۔ جبکہ منکر کیا کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود اپنے دل سے بنا لیا ہے، یعنی اس کو خود ہی لکھوایا ہے۔ تو یہاں ان کے اس عقیدے کی تردید کی گئی کہ نہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو عالمین کا رب ہے، یہ ایک سچی کتاب ہے۔ ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود ہی بنا لیا ہے، بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ تو حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے، یہ برحق کتاب ہے۔ اب اس کتاب کو بھیجنے کا مقصد کیا رب العزت اس آیت مبارکہ میں بتا رہے ہیں؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، تاکہ تم ان لوگوں کو ڈراؤ، ان لوگوں کو ہدایت کرو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا۔ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں، تاکہ وہ سیدھے رستے پر چلیں، تاکہ وہ ہدایت کے رستے کو اپنائیں۔ ما أَتَاهُم من نذیر، تو یہاں نذیر سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، رسول ہیں، کہ قریش مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا تھا، لیکن اس سے یہ لازم نہیں ہوتا کہ ان کے پاس انبیاء کی دعوت بھی نہ پہنچی ہو، کیونکہ دوسری آیات میں واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی امت یا جماعت دنیا میں ایسی نہیں ہے جس میں کوئی اللہ کی طرف سے ڈرانے والا یا اس کی طرف دعوت دینے والا نہ آیا ہو۔ اس آیت میں مراد یہ ہے کہ اس قوم میں آپ سے پہلے کوئی نبی یا رسول نہیں آیا تھا، اگرچہ توحید، ایمان دوسرے ذرائع سے یہاں بھی پہنچی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بہت سے حضرات کے متعلق یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ دین ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام پر قائم تھے، توحید پر ان کا ایمان تھا، بت پرستی کو برا سمجھتے تھے، اور بتوں کے نام پر جو قربانیاں دی جاتی تھیں ان سے لوگوں کو منع بھی فرماتے تھے۔ زید بن عمرو بن نفیل، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے بھی تھے، اور آپ کی نبوت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کا حال موسیٰ بن عقبہ نے نقل کیا ہے کہ وہ قریش کو بت پرستی سے روکتے تھے اور بتوں کے نام پر قربانی دینے کو برا کہتے تھے، اور مشرکین مکہ جو بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے وہ ان کا گوشت بھی نہیں کھاتے تھے۔ ان کے صاحبزادے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید بن عمرو، جو صحابہ میں عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں۔ ابو داؤد طلیاسی نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے والد کا جو کچھ حال تھا وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ توحید پر قائم تھے، بت پرستی کے منکر تھے، تو کیا میں ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکتا ہوں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز ہے، وہ قیامت کے روز ایک مستقل امت ہو کر اٹھیں گے۔ اسی طرح ورقہ بن نوفل، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت شروع ہونے اور نزول قرآن کی ابتدا کے وقت تک موجود تھے،
توحید پر قائم تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کا اپنا عزم بھی ظاہر انہوں نے کیا تھا، مگر فوراً بعد ہی ان کی وفات ہو گئی۔ تو یہ واقعات ثابت کرتے ہیں کہ اقوام عرب میں بھی دعوت اسلام آئی تھی، توحید سے وہ محروم نہیں تھے۔ دعوت الہی اور دعوت ایمان تو ان لوگوں تک پہنچی تھی، مگر خود ان کے اندر کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ تو سامعین، پتہ چلا کہ قرآن پاک ایک مقدس کتاب ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی، اور اس کے نازل کرنے کا مقصد لوگوں کو ہدایت دینا، لوگوں کی رہنمائی کرنا تھا، تاکہ ان کے اندر آخرت کا خوف پیدا ہو، انجام کا خوف ہو، حساب کتاب کے دن کا خوف پیدا ہو، اور وہ دنیا میں رہ کر قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں اور ان کا انجام بالخیر ہو۔ ہم بھی جو کوششیں کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ہماری کوششوں کو بھی قبول فرما لے، ہمیں بھی قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور سمجھانے کی صلاحیت عطا فرمائے، اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا بھی خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔